اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول والآخر بلا آخر الذی قصدت عن رؤیتہ بصائر الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام تاکہ بات میری سمجھ میں آئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سامعین گرامی قدر آج کی یہ عظیم الشان محفل عرس مبارک تاج الحفاظ فناف الشیخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج پیر حافظ محمد حیات چشتی صاحب سیالوی حسینی رحمت اللہ علیہ تاجدار آستانہ عالیہ حسینیہ پنڈی راما شریف اس تقریب مبارک میں ہم سب حاضر ہیں اور وہ اس میں مبارک جسے اہل علم بھی جانتے ہیں اہل فضل بھی جانتے ہیں اہل شریعت بھی جانتے ہیں اہل طریقت بھی جانتے ہیں ظاہر میں بے مثال باطن میں بے مثال علم و حکمت کے تاجدار سید العلماء امام الفضلاء سرتاج سادات کرام اور نورانی وجدانی چراغ ماہتاب و آفتاب سلسلہ عالیہ چشتیہ منظور نظر حضرت پیر سیال لجپال رحمت اللہ علیہ میری مراد حضرت علامہ مولانا امام المناظرین مفتی پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب سیالوی چشتی رحمت اللہ علیہ آپ کا یہ گلستان اپنے عروج پر سجا ہوا ہے قبلہ حضور تاج الحفاظ کے برادر مکرم آپ کے صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پیر طریقت
راہبر شریعت علامہ غلام محمد چشتی سیالوی زیب سجادہ آستانہ عالیہ حسینیہ پنڈی راما شریف، آپ کی زیارت ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال اس گلستان حضور امام المناظرین کو تا قیامت شاد اور آباد فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کچھ لمحوں تک صدارت فرمانے کے لیے قبلہ حضور امام المناظرین کے لخت جگر، آپ کے شہزادے، آپ کی مسند علم و حکمت کے وارث حضور قبلہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ رونق افروز مسند صدارت ہوں گے۔ مجھے صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب نے حکم دیا تھا صلو کی شریف سے، اللہ کے فضل سے وعدہ وفا کرنے کی مالک نے توفیق بخشی ہے۔ بزرگوں کی موجودگی میں اور اس دربار مقدس کا جو جاہ و جلال ہے جو یہاں محسوس ہو رہا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنا خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ سرور کائنات، فخر موجودات، سید الانبیاء، سید الرسل، وجہ تخلیق کائنات، میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم احمد مجتبی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ، بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں اننا، اہل علم کی یہ نشست ہے اور جو سلسلہ عالیہ کے پیچھے ہیں ان کے علم کا ڈنکا بھی بجا ہے پوری دنیا میں، اور جو ہمارے سامنے شخصیات تشریف فرما ہیں یہ بھی علم و حکمت کی تاجدار شخصیات ہیں۔ اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ میں نقشبندی ہوں، چشتیوں میں بیٹھا ہوں، آئیے کچھ اس طرح آج ایک نقشبندی کی مہمان نوازی کیجئے، مجھے کہنے کا لطف آئے، آپ کو سننے کا لطف آئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً۔ سبحان اللہ۔ حضور کی حدیث مبارکہ پر ایسے سبحان اللہ کہا کریں کہ وہ علماء کرام جو قرآن و سنت کی روشنی میں خطاب کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی۔ کریم نے فرمایا اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِي، سادہ کر دیں، آپ نے سادہ نہیں دیا، میری آواز کی بالکل سمجھ آیا، بالکل سادہ، جزاک اللہ۔ اب شاہ صاحب قبلہ آپ ٹھیک ہے نا، اب سمجھ آئے گی بات کی۔ اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِي، فرمایا پوری انسانیت میں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ شخص اکثرہم علیہ صلاۃ، جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ مچل کے آنکھوں نہ ذرا تے مزہ آ جائے ذرا۔ یہاں پر اس آستانہ مقدسہ پر اگر علم کی گتھیاں کھولی جائیں تو میں سمجھوں گا کہ گتھیوں کو بھی کھلنے کا لطف آئے گا کہ ایک ایسے دوارے پر بات ہو رہی ہے جس کی ابتدا علم سے بھری ہے اور جس کی انتہا کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں۔ میرے کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف میری اس امت میں جو مجھ پر درود پاک پڑے وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ، فرمایا پوری انسانیت میں۔ پتہ نہیں کیا سنتے ہیں آپ، ذرا بولیں نا، تو چادروں سے ہاتھ باہر نکال لیں۔ صرف اس امت سے نہیں، صرف آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے لے کر قیامت کے میدان تک نہیں، اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ، پوری انسانیت میں جب انسان آئے اور جہاں جہاں تک انسان جائیں گے، فرمایا میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے زمانے کی کوئی قید نہیں، صدی کی کوئی قید نہیں،
لفظوں سے جتنی جتنی بار کریم کائنات پر درود پڑا ہوگا، حضور درود بھی جانتے ہیں، تعداد بھی جانتے ہیں، وقت بھی جانتے ہیں، زمانہ بھی جانتے ہیں، کون کہاں سے پڑھ رہا ہے یہ بھی جانتے ہیں، کتنا پڑھ رہا ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن درود پڑھنے والا نہیں عرض کرے گا کہ آقا میں نے درود پڑھا ہے مجھے اپنے قریب کیجئے، بلکہ قریب فرمائیں گے آ تو نے درود پڑھا ہے میں تجھے اپنا قرب عطا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو جہاں سے پڑھ رہا ہے حضور جہاں بھی جانتے ہیں، جتنا پڑھ رہا ہے حضور جتنا بھی جانتے ہیں۔ اللہ سلامت رہے، گج کے نعرہ لاؤ کی ہو گئے حق جاری حیدری پیر سیال۔ زندہ ہم اوائل بچپن میں جب درس نظامی کرنا شروع کیا تو کانوں میں ایک نام گونجتا تھا پیر سید مراتب علی شاہ صاحب کا۔ اب مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اپنے وقت میں ان جیسا فقیہ اس دھرتی نے نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کیڑی گالتے سبحان اللہ اندے ہو یا اپنے وقت میں ان جیسا فقیہ اس دھرتی نے نہیں دیکھا، ان جیسا مناظر اس دھرتی نے نہیں دیکھا۔ عمر 100 سال کے قریب ہو، چہرے کا نور دیکھ کے پتا چلتا ہے کوئی مولا علی کا شہزادہ تشریف فرما ہے۔ آپ اللہ یا رسول تو میں حضور تاجدار سلوشی کے شریف کی خدمت میں اپنے جھولی کو دراز کرتے ہوئے خیرات علم مانگتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا میرے پاس کتنا وقت ہے، مگر جتنا بھی ہے جب کہا جائے گا چھوڑ دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ پر آپ کی توجہ ہو جائے۔ سورہ آراف سے میں نے ایک آیت کا اختتامیہ تلاوت کیا ہے چونکہ یہ ایک عرس مبارک کی نشست ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ نے فرمایا بے شک میری رحمت، بولنا ہوا تو کچھ ایسے بولیے گا کہ پتہ چلے بول رہے ہیں، نہیں تو خاموشی سے سنتے جائیں۔ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے، نیک لوگوں کے، اولیاء اللہ۔ سارے ابھی شامل نہیں ہوئے، سارے شامل ہوں ذرا۔ یہ قریب، توجہ، یہ قریب آپ کی اور میرے والا قریب نہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ یہ قریب قادر مطلق فرما رہا ہے میری رحمت اولیاء اللہ کے قریب ہے۔ اب قریب کی تشریح بھی وہی کرے گا جس نے قریب کہا ہے۔ یار مہربانی فرمائیں، یہ کسی عالم کا بولا ہوا قریب نہیں، کسی مفتی کا بولا ہوا قریب نہیں، کسی مجتہد و مناظر کا بولا ہوا قریب نہیں۔ یہ ذات مطلق نے فرمایا میری رحمت اللہ کے ولیوں کے قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے۔ توجہ، سر اٹھاؤ اور میری طرف دیکھو۔ اس نے اپنی غربت کے حوالے سے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بندے کی شاہ رگ بندے سے دور ہے، اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ۔ مہربانی فرمائے، بندے کے قریب ہے۔ جس نے کہا تھا نا میں شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، اس اللہ نے فرمایا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ مرید پیر سے گلے بھی مل لے تو اتنے قریب نہیں ہوتا جتنی اللہ کی رحمت ولی کے قریب ہوتی ہے۔ دہرا رہا ہوں میں اپنی بات۔
مرید اپنے شیخ کے گلے بھی مل لے تو اتنا قریب نہیں ہوتا جتنی اللہ کی رحمت ولی کے قریب ہوتی ہے. ولی کا معنی، لفظ ولی کا معنی ہی بلا فصل ہے، بغیر کسی فاصلے کے، جو اللہ کے قرب میں ہو. بس فرق اتنا ہے وہاں سے لے رہا ہوتا ہے، نبی کے غلاموں میں بانٹ رہا ہوتا ہے. یہ ولی. اور اس مرحلے پر سامعین گرامی قدر، ہم نے نماز پڑھی رحمت ملے، ہم نے روزہ رکھا رحمت ملے، ہم نے صدقہ کیا رحمت ملے، ہم نے عمرہ کیا رحمت ملے، ہم نے حج کیا رحمت ملے، ہم نے نفل پڑھے رحمت ملے، ہم نے تہجد پڑھی کہ رحمت ملے، ہم نے خیرات و صدقات کے دسترخوان لگائے کہ رحمت ملے، ہم نے اولیاء اللہ کے مزارات پہ حاضری دی کہ رحمت ملے، ہم نے اللہ اللہ کی تسبیحاں پھیری کہ رحمت ملے، ہم ساری رات جاگے کہ رحمت ملے، ہم صبح اٹھ کر سحری کے انتظامات کرنے لگے کہ رحمت ملے، ہم نے اپنے ماتھوں پر سجدوں کے نشان مانگے کہ رحمت ملے، ہم نے خشوع و خضوع مانگا کہ رحمت ملے، ہم نے بیعت کی کہ رحمت ملے، ہم آستانے پر آئے کہ رحمت ملے. یعنی مقصد نماز رحمت ہے، مقصد روزہ رحمت ہے، مقصد حج رحمت ہے، مقصد عمرہ رحمت ہے، مقصد زکات رحمت ہے، مقصد خیرات رحمت ہے، مقصد حاضری رحمت ہے، مقصد نوافل رحمت ہے، مقصد مصلی رحمت ہے، مقصد تسبیح رحمت ہے، مقصد دعا رحمت ہے. آؤ نا سارے نمازیوں، سارے روزے داروں، سارے حاجیوں، سارے عمرہ کرنے والوں، سارے صدقات و خیرات دینے والوں، آؤ نا. جب مقصد یہ ہے کہ رحمت حاصل ہو جائے تو اس سے پوچھو نا جس کی رحمت ہے کہ ملے گی کہاں سے. علامہ صاحب تشریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء حق اہل سنت و جماعت، مسلک حق اہل سنت و جماعت، آستانہ علیہ صلو کے شریف، تاجدار آستانہ علیہ صلو کے شریف ہماری بزم کا حصہ بنے ہیں. میرے مسلک حقہ کی معتبر اور وزنی آواز گجرانوالہ کی دھرتی سے آستانہ علیہ پر حاضری دے رہے ہیں. منظور نظر ہیں آستانہ علیہ صلو کی شریف سے، لفظ سے آپ کے تربیت جھلکتی ہے. آپ زیب سٹیج ہوئے ہیں، میں اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. تو توجہ فرمائے میری بات. میں کہہ رہا تھا کہ ہر عبادت کا مقصد رحمت کا حصول ہے. رحمت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو جب رحمت کا حصول مقصد ہے تو اس سے پوچھنا پڑے گا کہ رحمت ملے گی کہاں سے. اب جو جواب آیا قریبم، یار بولتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا بات. اِنَّا رحمت اللہ قریبم من المحسنین. فرمایا میرے ولیوں کے در پہ آنا تمہارا کام ہے، رحمتوں سے جھولیاں بھرنا میرے ولیوں کا کام ہے. یہاں پر میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، اولیاء اللہ کے قریب ہے. آؤ میں نام لے کے بتا دیتا ہوں. اللہ کی رحمت چاہیے خلیفہ بلا فصل. توجہ نہیں فرما رہے آپ. خلیفہ بلا فصل، سید الصحابہ، سالار صحابہ، شجر علم کا سب سے تناور پھل. بولتے جائیں میرے ساتھ، اس طرح والے بھی بولے نا. اسلام کے ماتھے کا جھومر، میرے آقا کریم کے منظور نظر، اسلام کے گلستان کا سب سے خوشبودار پھول، امام صحابہ و اہل بیت. یار سبحان اللہ تو کہنا ہے. اگر بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ اہل
سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے، اس کے علاوہ اہل سنت کا کوئی اور عقیدہ نہیں۔ کہہ رہا ہوں امام میں صحابہ و اہل بیت، میرے آقا کے مصلی کا پہلا امام، آقا کریم کے منبر کا پہلا خطیب، جسے مسجد کی کمیٹی نے امام نہیں بنایا، نبیوں کے سلطان نے امام بنایا۔ فرمایا کیا؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر نماز کے انتظار میں، میری آمد کا انتظار کرنے والوں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ علامہ صاحب قبلہ ابو بکر کو حکم دو کہ میری طرف سے نماز پڑھائے۔ کیا قرآن نہیں کہتا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ؟ یہاں مرضی نہیں، یہاں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی زبان مصطفی پر آتا ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا محبوب آج اگر کوئی ممبر و مصلی پہ کھڑا ہوگا تو صرف ابو بکر کھڑا ہوگا اور کوئی کھڑا نہیں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، چپ کروائیں، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میرے آقا کا، بھئی توجہ اس فکرے پر، میرے آقا کا صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا کرنا، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، مولا علی کو، آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے ہیں، مولا علی کو ابو بکر کے پیچھے کھڑے کر کے، ابو بکر کو آگے کھڑے کر کے میرے نبی نے فیصلہ دیا ہے جسے میں آگے کر دوں اسے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا، جسے میں پیچھے کھڑا کر دوں اسے آگے کوئی نہیں کر سکتا۔ ابو بکر صدیق اللطیف خلیفہ بلا فصل رال کے ایک باری سارے سبحان اللہ کھنے چشتی بیٹھے ہو، ذرا توجہ فرمائے، رحمت اللہ کی لینی ہے، ابو بکر صدیق سے ملے گی، عمر فاروق سے ملے گی، عثمان ذو النورین سے ملے گی، حیدر کرار سے ملے گی، امام حسن مجتبی پانچویں خلیفہ راشد سے ملے گی۔ اس پر سبحان اللہ آنا چاہیے تھا۔ علمی نشست ہے، علماء تشریف فرما ہیں، اساتذہ تشریف فرما ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو خلافت راشدہ کی لسٹ فتاوی رضویہ میں بیان فرمائی، فرماتے ہیں پہلے خلیفہ راشد، توجہ بھائی پوری، پہلے خلیفہ راشد سیدنا صدیق اکبر، دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق، تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا مولا علی، پانچویں خلیفہ راشد سیدنا امام حسن مجتبی۔ علامہ صاحب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، پانچویں خلیفہ راشد جو چھٹے سال تک بھی درس نظامی پڑھا ہوا ہو، کوئی نہیں یار اسے بھی سر اس کا پتا، پانچویں یال سنت کا تھی، پانچویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبی۔ ان کے بعد اگر کوئی خلیفہ راشد کہلوا سکتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے قلم کے مطابق وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور پھر عمر بن عبدالعزیز سے لے کر قیامت تک اگر کوئی خلیفہ راشد ہوگا تو وہ علی کا پوتا، نبی کا نواسا، مہدی دوران امام محمد مہدی ہوں گے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ رحمت اللہ کی لینی ہے، صدیق اکبر سے ملے گی، عمر فاروق سے ملے گی، عثمان غنی سے ملے گی، حیدر کرار سے ملے گی، امام حسن مجتبی سے ملے گی، امام حسین سید الشہداء سے ملے گی، امام زین العابدین سے ملے گی، امام محمد الباقر سے ملے گی، امام جعفر الصادق سے ملے گی، امام موسیٰ الکاظم سے ملے گی، امام علی رضا سے ملے گی، امام محمد تقی سے ملے گی، امام علی نقی سے ملے گی، امام حسن عسکری سے ملے گی، امام محمد المہدی سے ملے گی، غوث اعظم عبد القادر جیلانی سے ملے گی، خواجہ جنید بغدادی سے ملے گی، حضرت خواجہ
بڑی سختی سے ملے گی. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے، حضرت حبیب عجمی سے، حضرت حسن البصری سے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے، اور پھر وہاں سے توجہ فرمائے نا آپ چشتی ہیں، خواجہ معین الدین چشتی سے ہوتا ہوا پھر میں پہنچوں گا گولڑا شریف سے پہلے سیال شریف کی دھرتی پر، پھر مانگوں گا رب کی رحمت تو پھر پیر سیال سے ملے گی، پیر سیال سے چلوں گا تو گولڑا شریف آؤں گا، پھر پیر میر علی شاہ سے مانگوں گا، پھر تاجدار گولڑا سے ملے گی، پھر واپس جاؤں گا سیال شریف، پھر ان سے پوچھوں گا اب کہاں جاؤں، وہ کہیں گے اب جا سلو کی شریف میں، ہمارے منظور نظر سے، ہمارے شہزادے سے، ہمارے نوازے ہوئے سے، ہمارے رنگے ہوئے سے، ہمارے دیے ہوئے سے، ہمارے بنائے ہوئے سے، ہمارے منوائے ہوئے سے، ہمارے بٹھائے ہوئے سے، ہمارے سر سے پاؤں تک علم کا جام، شریعت کا جام، طریقت کا جام، حقیقت کا جام، معرفت کا جام، تصوف کا جام پلائے ہوئے سے، اولاد علی سے، سبحان اللہ کہتے جائیں، اولاد علی سے، نسل نبی سے، سید مراتب علی شاہ سے ملے گی، پھر میں ان سے مانگنے جاؤں گا، ان سے پوچھوں گا اب کہاں جاؤں، وہ کہیں گے پنڈی راما آستانہ علیہ حسینیہ پہ جاؤ، ہم بھی دے رہے ہیں، تاج الحفاظ بھی، حافظ محمد حیات چشتی بھی آج دھولا بن کے رحمتیں بانٹ رہے ہیں، ہم سب وصول کر رہے ہیں، وہ بانٹ رہے ہیں، ہم سب وصول کر رہے ہیں، سلامت رہے. صاحبزادہ گرامی یہاں پر آپ تمام احباب مہمانان گرامی تشریف لائے، آپ تشریف رکھیں، میں انتہائی اہم ماشاءاللہ سادات کرام آستانہ عالیہ سلو کی شریف، یہ سلو شریف کا وہ پر بہار دسترخوان فیض ہے. اب اس پہ میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں علامہ صاحب، احمد رضا سے بڑھ کے کون کہہ سکتا ہے کہ تیری نسل پاک میں، یار مچل کے سبحان اللہ کا ہونا سواد ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانہ گرانے نور سے فیض لیتے ہوئے میں اور آپ. آئیے ہمیں یہ کہا جاتا ہے مزاروں کے اندر کیا ہے، قبروں میں کیا ہے، کیا لینے جاتے ہو، وہاں پہ کیا ملتا ہے، وہ تو زندگی گزار کے چلے گئے ہیں. بھائی توجہ پوری، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مکمل ایک ایک حرف پر توجہ فرمائیں گے آپ. زیارت آپ نے سادات کی کرنی ہے، گفتگو آپ نے میری سننی. میرے کریم میرے لجپال نے ان سارے سوالوں کا جواب دیا ہے. ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہم نعت پڑھتے ہیں ذوق سے، حدیث عربی میں سناتے ہیں بڑے شوق سے. سماعت فرما رہے ہیں میری بات؟ سبحان اللہ کہنا. یہ ہے مسند امام احمد بن حنبل. رات میں حدیث پڑھوں تو مچ لیے گا. علامہ صاحب سے پوچھئے یہ ہمیں نہیں پڑھی جاتی. سلامت رہے، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی، عبارت عربی کی ہمیں نہیں پڑھی جاتی. کوئی مراتب علی شاہ ورگا پڑھانا لا ہوئے تے پڑھی جاتی. علامہ صاحب بھی ماشاءاللہ خوبصورت عربی عبارت پڑھتے ہیں. جب پڑھیں گے تو ایک جہان لطف کا آپ کے اندر سمائے گا. مجھ جیسے کا ملن سے آپ یہ سبق بھی سنیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کے 10 سال خدمت کرنے والے صحابی حضرت انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی. آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجتمع قوم، سبحان اللہ آتی جائے گا. ایک بار اور کہیں ذرا کہ میرے حوصلہ ہو جائے. میرے کریم نے فرمایا ما من قوم، سبحان اللہ چلتی رہے گی تو حدیث. میرے کریم نے فرمایا ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذالک الا وجہ الا ناداہم مناد من السماء ان قوموا مغفور لکم
وَقَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ. یہ امام احمد بن حنبل ہے، یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے، یہ انس بن مالک ہے. ان سے بڑھ کر تو توحید کسی کو نہیں نہ آتی. یار کدھر اس طرح والے، ان سے بڑھ کر تو توحید کسی کو نہیں نہ آتی. انس بن مالک فرماتے ہیں کریم کائنات نے فرمایا ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ، فرمایا کوئی قوم، کوئی قبیلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ صلی اللہ شریف، جانشین حضور امام المناظرین، صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ عالم پیر سید حسن رضا شاہ صاحب چشتی سیالوی مراتبی، آپ مسند صدارت پر تشریف لائے ہیں. آپ کی اجازت کے ساتھ گفتگو کے مرحلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کہتے ہیں نا کہ بارات انتظار میں ہو تو پھر دھولا آ جائے. یہ حضور قبلہ عالم کی تشریف آوری کے بعد اب تو نہ ادھر دیکھنے کی اجازت ہے نہ ادھر دیکھنے کی اجازت ہے، اب صرف سامنے دیکھتے جائیں اور سنتے جائیں. کریم نے فرمایا ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ، کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی قبیلہ، کوئی تڑا، کوئی ڈیرا اکٹھے ہو کر لوگ بیٹھ جائیں. ما من قوم، وہ کوئی بھی ہو اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں، کیا کریں؟ یذکرون اللہ، بیٹھ کر اکٹھے اللہ کا ذکر کریں. سبحان اللہ بھائی. یذکرون اللہ، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں. جب اللہ کا ذکر کریں تو پھر اگلی شرط کیا ہے؟ لا یریدون بذالک الا وجہ، محفل سجانے کا، ذکر کرنے کا، تسبیح پھیرنے کا، مل کے بیٹھنے کا، عرس پہ آنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ پیر غلام محمد چشتی صاحب آپ راضی ہو جائیں گے یا فلاں راضی ہو جائے گا، فلاں راضی نہ. لا یریدون بذالک الا وجہ. اب آستانہ عالیہ حسینیہ پنڈی راما شریف پر آنے کی نیت کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے. بولتے جاؤ نا یار، بولتے جاؤ، بولتے جاؤ. چشتیوں میں خطاب کر رہا ہوں. لا یریدون بذالک الا وجہ، محفل میں آنے کا، محفل سجانے کا، نعرے لگانے کا، سننے کا، سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے. یا رسول اللہ پھر کیا عطا فرماتے ہیں؟ تو کریم نے فرمایا الا ناداہم مناد من السماء، آسمانوں کی بلندی پر اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے فرش زمین پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجانے والے خوش بختو ان قومو مغفور لکم، تمہارا سلام بعد میں پڑھا جائے گا، تمہاری دعا بعد میں مانگی جائے گی، تم وما علینا الا البلاغ بعد میں کہو گے، تم دسترخوان لنگر پر بعد میں جاؤ گے، تم پیرا مرشد کی زیارت کی طرف حجرے میں بعد میں جاؤ گے، تمہاری محفل ختم بعد میں ہوگی، تمہاری زندگی کے سارے گناہ رب پہلے معاف فرما کے بھیج دے. جب آئے تھے صغیرہ لائے، کبیرہ لائے، چھوٹے لائے، بڑے لائے، جب آئے ہیں مرشد کی آستانے پر اللہ اللہ کیا بھی ہے، سنا بھی ہے، مرشد کی زیارت بھی کی ہے. جب واپس پلٹ رہا ہے نہ صغیرہ بچا ہے نہ کبیرہ بچا ہے. ایک معافی ہوتی ہے معاف کر دیا جائے، ریکارڈ رکھ لیا جائے کہ جب کبھی وقت پڑے تو کہا جائے ہم نے فلاں وقت تجھے معاف کیا تھا، یہ تیری غلطی ہے، یہ اس کا ریکارڈ ہے. اور ایک معافی وہ ہوتی ہے ایسے معاف کیا جائے ریکارڈ ہی نہ رکھا جائے، جسے بخشش کہتے ہیں. مغفرت اور بخشش میں یہی فرق ہے، ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہوتا. اب یہ معافی کون سی ہے؟ اولیاء اللہ کے در پہ محفل میں آنے والی معافی کون سی ہے؟ مغفور لکم تو کہا کہ سارے معاف ہو گئے، اب ریکارڈ رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ وقت بدلت سیئاتکم حسنات، جب آئے تھے تو نامہ اعمال میں گناہ بھی تھے، نیکیاں بھی تھیں، جب اٹھ کے گئے ہیں گناہ ختم ہو گئے ہیں، نیکیوں میں تبدیل کر کے بھیج دیا گیا.
आओ सल्लोकी में आने वालों, आओ पिंडी रामा में आने वालों, आओ पीर सियाल की खिदमत में जाने वालों, तुम सगीरा लेके आओगे, कबीरा लेके आओगे, छोटे गुनाह लेके आओगे, बड़े गुनाह लेकर आओगे, मगर जब जाओगे ना सगीरा बचेगा ना कबीरा बचेगा। नबी की ये हदीस अपने बाते का झूमर बनाकर फिर घर जाने के बाद जब कोई तुमसे पूछे सादात की महफिल में क्या लेने गए थे, उर्से पाक की नशिस्त में क्या लेने गए थे, दुआ करवाने गए थे, क्या मिला, उन्हें कहना गुनाहगार गया था, नेकियों से पलड़ा भर के वापस आ गया। जामे तिरमिज़ी की तरफ बढ़ना चाहता हूं और इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू का तमाम करूंगा। जामे तिरमिज़ी की ये हदीस बड़ी तवज्जो से आप सुनेंगे। इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मेरे आका करीम के एक सहाबी सफर पर आए, सफर से वापस आए, करीम की खिदमत में सारा अहवाल पेश किया है। अब इन लफ्जों पे मैं आराम से बोलूंगा और खासी तवज्जो चाहूंगा। सहाबी आका की खिदमत में हाजिर हुए हैं और अर्ज क्या की है, कहते हैं या रसूल अल्लाह, कितना मीठा मीठा है, या रसूल अल्लाह इन्नी दरबतु खिबाई अलल कब्र व अना ला अहसिबु अन्नहु कब्रुन फइज़ा फीहि इंसानुन यक़रअ सूरता तबारकल मुल्क हत्ता खतमहा। बैठे हो कि कोई नहीं हो? तवज्जो पूरी। हत्ता खतमहा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हियल मानिअतु हियल मुंजियतु तुनजी है मिन अज़ाबिल क़ब्र। सहाबी है, सफर में खैमा लगा लिया है किसी ऐसी जगह पर जिसके नीचे कब्र थी, ऊपर से निशान मिट चुका है। जब खैमा लगा लिया है तो कुरान पढ़ने की आवाज आई। कोई नहीं बोले, राल के बोलो की हो गया। खैमा लगाया तो पता चला नीचे कब्र, अचानक कुरान पढ़ने की आवाज आ गई। अब सहाबी हो नबी का, ना इल्म में कमी, ना अकीदा में कमी, ना मार्फत में कमी, किसी चीज में कमी नहीं। सहाबी ने क्यों नहीं सोचा ये तो जमीन के अंदर छुपी हुई बात है, हम क्या जाने क्या है। उन्होंने कहा हम जाने या ना जाने मदीने वाले से पूछेंगे, आका जमीन के ऊपर की भी जानते हैं, जमीन के आज रुए जमीन पर ये अकीदा किसके कि हजूर ऊपर की भी जानते हैं, नीचे की भी जानते हैं। ये अकीदा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। ये अकीदा अल्लाह के वलियों को मानने वालों का अकीदा है। आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और अर्ज करने लगे, आका इन्नी दरबतु खिबाई अलल कब्र। भाई तवज्जो, आका मैंने खैमा लगा लिया एक कब्र पर। अब कब्र का लफ्ज़ सुनकर मुमकिन था कोई परेशान हो जाता, आज वाला, उस वक्त वाला नहीं, आज वाला परेशान हो जाता। लो जी सहाबी ने कब्र पे खैमा लगा लिया, फौरन अर्ज किया आका व अना ला अहसिबु अन्नहु कब्र। हुजूर कोई निशान नहीं था, मुझे पता नहीं चला कि यहाँ कब्र है, मैंने खैमा लगा लिया। फिर क्या हुआ? ये है लफ्ज़, ये है लफ्ज़ तिरमिज़ी सिहासित्ता सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रावी। सहाबी क्या कहते हैं? आका फ़इज़ा फ़ीहे इंसानुन, या रसूल अल्लाह रात पई ते पता लगा ओथे ते एक इंसान पिया रहिंदा है। ओहो, खुद को इधर उधर के नाम देखकर हदीस का मानने वाला बताने वालों, आज सैयद का एक नौकर सियासता की इबारत पढ़ रहा है, फ़इज़ा फ़ीहे इंसानुन। आका वहां पर एक इंसान था, यक़राओ सूरता तबारकल मुल्क। आका उसने सूरह मुल्क की तिलावत शुरू कर दी, हत्ता खतमहा, उन्हें तबारकल्लज़ी तो शुरू की है, आखिरी आयत तक वो पढ़ गया, पूरी सूरत पढ़ गया, पूरी सूरत।
اب مجھے اس مرحلے پر روک کر سادات کرام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر دو فکریں کہنے کی تو اجازت دو نا. یہ جو انسان تھا جو قبر میں لیٹا ہوا تھا، اوپر نہیں قبر کے اندر تھا، ہے حدیث سنی کا ڈالا ہوا پھندا ہے. یار توجہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی چوٹ ہے. یہ امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں. فَإِذَا فِيهِ إِنسَانٌ، وہاں پر ایک انسان تھا. اگر قبر میں کچھ نہیں ہوتا انسان کہاں سے آیا؟ اگر قبر میں کچھ نہیں ہوتا تلاوت کہاں سے ہوئی؟ اگر قبر میں کچھ نہیں ہوتا سورہ ملک اس نے کہاں سے پڑھی؟ اس کا پڑھنا صحابی کا آقا کی خدمت میں عرض کرنا اس بات کی دلیل ہے ہر بندے دی قبر ویران نہیں ہوندی. ساڈے بابے دیاں ویران نہیں ہوندیاں، آباد قبراں ہوندیاں. آپ بولے نہیں ہیں ویسے جیسے آپ کو بولنا چاہیے تھا. اب ویران قبریں ہوں گی ننوتوی کی، ویران قبر ہوگی تھانوی کی، ویران قبر ہوگی اسماعیل دلوی کی، ویران قبر ہوگی سہارنپور والوں کی، ویران ہوگی تھانہ بھون والوں کی اور بریلی والوں کی. کل بھی آباد تھی، آج بھی آباد ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے نبی کا غلام جہاں جہاں لیٹا ہوا ہے، سیال سے لے کر سلوکے تک، سلوکے سے لے کر پنڈی رامت تک، یہ کل بھی آباد آستانے تھے، آج بھی آباد آستانے ہیں، قیامت تک آباد رہیں گے. فَإِذَا فِيهِ إِنسَانٌ، آخری دو چار لفظ ہیں توجہ. اس قبر میں انسان تھا، اس نے پڑھنا شروع کیا. پڑھنے کے لیے زندگی ضروری، بولنے کے لیے زندگی ضروری، آواز سنانے کے لیے زندگی ضروری. اور حد ہو گئی، پڑھنے والا توجہ یار زمین کے نیچے پڑھ رہا ہے، زمین کے نیچے جہان اور ہے، زمین کے اوپر جہان اور ہے. پڑھنے والے نے اور جہان میں پڑھا، سننے والے نے اور جہان میں سنا. او بابا جس نبی کے غلام ایک جہان سے دوسرے جہان میں سن لیتے ہیں تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ فَإِذَا فِيهِ إِنسَانٌ، قبر میں انسان، اس نے سورہ ملک پڑھی دوسرے جہان سے. چشتی صاحب سننے والے نے اس جہان سے سنی. ایک جہان سے دوسرے جہان کا فاصلہ ہے. جن دے نوکر سن لیندے نے، آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اب حضور جواب ارشاد فرما رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا یہ سورہ ملک جو ہے، فرمایا ہیا، یہ جو سورہ ملک ہے ماں نے آتا، فرمایا یہ منع کر دیتی ہے، پردہ ڈال دیتی ہے، عذاب نہیں آنے دیتی. ہی المنجیت، یہ نجات دینے والی ہے. تنجی ہے من عذاب القبر، جو اسے پڑھتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا. میں آگے جی اختتام. جو سورہ ملک پڑھتا ہے کریم فرمایا اسے قبر میں عذاب نہیں ہوتا. لو ہاں سر اٹھاؤ اور میری طرف دیکھو. جو ایک سورت پڑھتا ہو اس کی قبر تو عام قبر نہیں ہوتی. اور جس نے ساری زندگی، یار تسی اشارہ بھی نہیں سمجھے میں کی کیا، جس نے ایک سورت یاد کی ہو یا نہ کی ہو روزانہ پڑھے شادی روزانہ، اس بندے کی قبر تو عام قبر نہیں ہوتی. اور بابا جسے کئی سیدزادوں نے مور لگائی ہو، جسے مراتب علی نے خلافت دی ہو، جسے ان کے والد نے خلافت دی ہو، جو یہاں بیٹھ کر پنڈی راما کے ویرانے میں الحمد سے لے کر والناس تک روزانہ قرآن پڑھتا بھی ہو، قرآن پڑھاتا بھی ہو، قرآن سنتا بھی ہو، قرآن سناتا بھی ہو. صرف حافظ نہیں، حافظوں کے سر کا تاج بنے، جس پہ نسل رسول راضی ہو، جس پہ سادات راضی ہو، جس پہ پیر راضی ہو،
جس پہ پیر کا پیر راضی ہو، جس پہ پیر کی اولاد راضی ہو، اور جس کے آستانے پر پیروں کی اولاد آئے، حاضری دے، بیٹھے، رونق بخشے، صدارت کرے، دعا کرے، اختتام ہو، ہار پہنائے جائیں، دربار سجایا جائے، بیٹھا جائے، سلام پڑھا جائے، خراج عقیدت پیش کیا جائے، وہ تاج الحفاظ جس نے نسلیں حافظ بنا دی، ان کے بارے میں بتاؤ ہاں، جسے ایک صورت آتی تھی وہ تو قبر میں زندہ تھا، جنہوں سارے ہی قرآن ہوندہ سی ہوں دی قبر دا عالم کی ہونا ہے۔ بس آج جب یہاں سے محفل ختم ہو، دربار شریف کے راستے جب باہر نکلتے جاؤ گے تو تمہارا دل محسوس کرے گا کوئی آپس میں ہم ایک دوسرے کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ آج حافظ محمد حیات صاحب دور سے آنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، قریب سے آنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آخری جملہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن کی ایک آیت، ایک قرآن کی جس نے ایک آیت بڑے شوق سے، بڑی محبت سے پڑھی، نہیں فرمایا سن لی، سن لی، شاہ جی سن لی۔ آقا کیا عطا فرماتے ہیں؟ فرمایا رب اس کی قبر سے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ ایک آیت آستانہ علیہ حسینیہ پنڈی راما شریف پر آنے والے خوش قسمتوں، ایک آیت قرآن کی جس نے شوق میں، فرط ادب و محبت میں ڈوب کر پڑھی نہیں سنی، آقا فرماتے ہیں اس کی قبر سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ دسو ہاں جنہیں ایک آیت شوق نال سنی ہوئے ان دی قبر جو دے اندھیرے دور ہو جاندے نے، جنہیں ساری زندگی پڑھیا بھی ہوئے، پڑھایا بھی ہوئے، اس کی قبر کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور جائیے، میں دعا کا طلبگار ہوں، خدا آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھے بتاؤ ہاں جس کے قلب اطہر کا بوسہ لینے والی سورہ ملک اتنی طاقت رکھتی ہے کہ قبر میں عذاب نہیں آنے دیتی، نور ہی نور آتا ہے۔ خوش قسمت نہیں ہم، صرف سورہ ملک نے بچانے نہیں آنا، جس پر نازل ہوئی ہے آقا نے بھی قبر میں تشریف لانا ہے۔ جہاں حضور آ جائے وہاں برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ آستان آفتاب و مہتاب چشتیت تا قیام قیامت اپنا فیضان بانٹتا رہے۔ سلو کی شریف کا یہ درخشاں گلستان جب تک سورج روشن ہے، اللہ کریم اس کی تابانیوں میں ہر لمحہ اضافہ فرمائے۔ قبلہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب، آپ کی شخصیت ملک و ملت کے لیے ایک سرمایہ ہے، اپنے والد گرامی کی شبیہ ہیں۔ اللہ کریم ان کے زیر سایہ تمام برادران، تمام شہزادگان کو ہمیشہ ہمیشہ شاد آباد، صحت و سلامتی کے ساتھ قائم دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔